میری آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھوں میں کپکپاہٹ، کیونکہ میں ایک ایسے کاغذ پر دستخط کر رہا تھا جس پر دستخط کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا، لیکن میں بے انتہا مجبور تھا۔ میں نے ایک نظر پیچھے کھڑی اپنی بوڑھی ماں پر ڈالی، جو سر جھکائے سفید دوپٹے میں فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شاید آنسو تھے، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، اور ایک نظر میں نے اپنے سامنے بیٹھے آدمی پر ڈالی تھی، جو بس اس بات کا منتظر تھا کہ میں سائن کروں اور وہ میری ماں کو پناہ دے دے۔ میں نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور بنا ماں کے چہرے پر نظر ڈالے تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ واپسی کا سفر کتنا کٹھن تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، ہر منظر دھندلا رہا تھا۔ اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتے میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا تو میں نے ایک طرف گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر گیا۔ سامنے ایک پٹھان کا ہوٹل تھا۔ میں جا کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تو ایک چھوٹا بچہ جو کوئی 7-8 سال کا ہوگا دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ صاحب جی، چائے لا دوں آپ کے لیے؟ اس کے معصوم چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں اسے آرڈر دوں گا تو شاید اس کے ہاتھ میں کچھ ٹپ بھی رکھ دوں گا۔ میں نے اسے چائے لانے کا کہا تو وہ دوڑتا ہو گیا اور چائے کے ساتھ بسکٹ کی پلیٹ بھی لایا۔ صاحب، آپ یہ بھی لے لینا، اس نے جیسے خود ہی میرے لیے آرڈر کیا ہو۔ میں مسکرا دیا اور پھر پوچھا کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو تم اتنی کم عمری میں ہوٹل پر اتنی محنت کر رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، صاحب باپ نہیں ہے، ماں بیمار ہے، اس لیے میں یہاں ہوٹل پر کام کرتا ہوں تاکہ ماں کی دوا لے سکوں۔ اس کی بات سن کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے شاید ابھی صحیح طریقے سے دنیا کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی، وہ اپنے طور پر اپنی ماں کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک میں تھا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں لاکھوں کی نوکری کرتے ہوئے اپنی ماں کو ایک اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے میرے کالر میں جب سونے لگے اور وہ بچہ معصومیت سے مجھے دیکھنے لگا۔ صاحب، کیا آپ کی ماں بھی بیمار ہے؟ اس کے جملے نے جیسے مجھے کچوکے لگائے۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو وہ مسکرا دیا اور پیار سے کہنے لگا، صاحب پریشان کیوں ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جیسے میرے چہرے پر فکر کی لکیریں دیکھ لی تھیں۔ ماں کی دعائیں ساتھ ہونا صاحب تو دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ کی ماں جب آپ کے لیے دعا کرے گی تو دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ جیسے اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں کھویا تھا۔ میں سے کیا بتاتا کہ میں تو وہ بد نصیب تھا جو اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جنت کو اس جگہ چھوڑ آیا تھا جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے اس ننھے بچے سے نظر ملانے کی ہمت بھی مجھ میں موجود نہ ہو۔ کسی دوسری ٹیبل سے آواز آئی اور وہ دوڑتا ہوا وہاں تک چلا گیا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بھل بھل میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس بچے نے میری پوری ذات کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ اگر وہ ایک چھوٹا معصوم سا بچہ اپنی ماں کے لیے اتنی محنت کر سکتا تھا تو میں کیسے اپنی ماں کو اس عمر میں اولڈ ہوم چھوڑ آیا تھا؟ میں نے چائے کا ایک گھونٹ بھی نہ بھرا تھا، بس وہیں بیٹھا اپنا احتساب کر رہا تھا۔ جب کافی دیر بعد وہ بچہ میرے پاس آیا تو میرے کپ میں موجود چائے دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ صاحب، آپ نے چائے نہیں پی؟ اسے جیسے اپنی ٹپ کا انتظار ہو۔ میں نے جیب سے کڑکتا ہوا 1000 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور بنا چائے پیے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ صاحب جی، میں بھی کھلے کروا کر دیتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ یہ تم رکھ لو، تم نے مجھے زندگی کا وہ سبق دیا ہے جو شاید میں ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہ کر پاتا۔ وہ بچہ حیران پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کی پشت سے سر ٹکایا اور فل پر اے سی چلا دیا۔ باہر اچھی خاصی گرمی تھی، جبکہ گاڑی میں اے سی چلنے کی وجہ سے کافی پرسکون ماحول لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے اب بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ دل کا کیا کرتا کہ میں سکون آ رہا تھا نہ قرار۔ کچھ ہی دیر گزری تو فون گنگنانے لگا۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی تو روبینہ کا فون تھا۔ میرا دل چاہا کہ فون کاٹ دوں۔ اس وقت میری اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اگر میں فون کاٹ دیتا تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے ہمت کرتے میں نے فون کان سے لگایا تو روبینہ کی تیز آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ یاور، آپ نے اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ بڑی مشکل سے ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے اسے ہاں میں جواب دیا تو وہ فوراً ہی شکرانہ ادا کرنے لگی۔ چلیں، شکر ہے خدا کا کہ خیریت سے یہ کام نمٹ گیا، نہیں تو انہوں نے زندگی عذاب بنا دینی تھی۔ ساری رات الگ آپ کا نام لے لے کر پکارتی رہتی تھیں، دن کو الگ کھانستی رہتی تھیں۔
कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। आप दफ्तर से आते हुए मिठाई लेकर आइएगा, मैंने मासूम बच्चों में तकसीम करवानी है। रुबीना अपनी ही धुन में कहती जा रही थी और मैं बस खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। मेरी जन्नत को घर से निकालकर वो किन मासूम बच्चों में मिठाई तकसीम करने की बात कर रही थी। मैंने बस हूँ हाँ में जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरे बच्चों की माँ। रुबीना ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपनी माँ को ओल्ड होम में ना छोड़ा तो वो बच्चों समेत मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये वो धमकी थी जिसने मुझे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मेरी हालत का अंदाज़ा ना रुबीना को था और ना ही मेरे बच्चों को, बल्कि वो सब तो मेरी माँ के घर से जाने पर जैसे खुशियाँ मना रहे थे। मैं बड़ी हिम्मत करके दफ्तर गया तो मेरा साथी पूछने लगा, खैरियत तो है यावर, शक्ल को क्या हुआ है? फिर घर में कोई झगड़ा हुआ है? इससे मालूम था कि मेरे घर में हर दूसरे दिन अम्मा की मौजूदगी को लेकर झगड़ा हुआ करता था। मैं एक दुख भरी मुस्कुराहट इसके सामने रखते वहीं बैठ गया। अब घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, मैंने हमेशा के लिए सुलह कर ली है। मेरी बात सुनकर मेरा साथी हैरान हुआ। कहने लगा, अरे वाह, ये तो फिर कमाल ही हो गया। आखिर ऐसे भी क्या कर दिया कि हमेशा के लिए ही जंग बंदी हो गई? मैंने आंखों में आते आंसुओं को जब्त किया और अपने दोस्त पर नज़र डालते आहिस्तगी से इससे बताया कि मैं अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ आया हूँ। ये सुनना था कि वो एकदम ही हक्का बक्का रह गया। यावर, ये तू क्या कह रहा है? तूने अपनी माँ को कैसे छोड़ दिया? मुझे लगा तूने रुबीना भाभी को मनाया होगा, समझाया होगा, लेकिन तूने तो अपनी जन्नत को ही घर से निकाल दिया। वो जैसे गुस्सा हो रहा था और मैं सर झुका चुका था। फिर इसे मेरी जहनी हालत का अंदाज़ा हुआ तो इसने एक गिलास भरकर पानी मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, परेशान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीवी को समझा, वो समझ जाएगी। फिर माँ को वापस ले आना। मैंने एक नज़र इस पर डाली और पानी पीकर वापस अपने केबिन में आ गया। मैं इसे चाहकर भी नहीं बता सका कि मेरी बीवी किस मिट्टी की बनी हुई है। जिस पर मेरी बूढ़ी माँ की बीमारी और इसके दर्द ने असर न किया, वो मेरे लफ्ज़ों से कहाँ पिघल सकती थी। दफ्तर में सारा दिन मैंने बड़ी ही मुश्किल से गुजारा। शाम को उठकर बाहर निकलने लगा तो इसने मुझे बुलाया और कहने लगे कि यावर, आप आज भी दफ्तर लेट आए थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजबूरन मुझे आपकी जगह किसी और का हायर करना पड़ेगा। बॉस की बात सुनकर मेरी रही सही जान भी निकल गई थी। प्लीज़ सर, मुझे एक चांस और दे दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ा था। मैंने इनसे माजरत की और फिर शर्मिंदा होते दफ्तर से बाहर निकल आया। रुबीना की रोज़ रोज़ की लड़ाइयों की वजह से मैं सुबह दफ्तर पहुंचने में लेट हो जाया करता था। नाश्ता रखते ही इसका झगड़ा शुरू हो जाता कि तुम्हारी माँ ये करती है, वो करती है, सारी रात खांसती है, दिन भर बीमार होने का ड्रामा करती है, और फिर महल्ले में हमारी बदनामी अलग हो रही है क्योंकि पास पड़ोस वाली औरतें तुम्हारी माँ से मिलने आती हैं और यहाँ से जाने के बाद मेरे बारे में बुरी बातें करती हैं। यकीनन तुम्हारी अम्मा ही इनसे ये सब कहती होंगी। रोज़ाना सुबह नाश्ते पर मुझे ये सब कुछ सुनने को मिलता था, जो तकरीबन अब मुझे ज़बानी याद हो चुका था। दफ्तर से वापसी पर मैंने मिठाई ख़रीदी और जब घर पहुंचा तो बच्चे फ़ौरन ही मुझे देखकर दौड़े चले आए। बड़ी वाली दोनों बेटियां तो बिल्कुल हू बहू रुबीना जैसी थी, जिन्हें अपनी दादी से चिढ़ थी। वो मिठाई का डब्बा लेकर अपनी माँ की तरफ दौड़ी थी और छोटा वाला बेटा मेरे पैरों में झूल गया था। बाबा, दादी कहाँ है? आप दादी को कहाँ छोड़ आए हैं? इसके सवाल पर मेरा दिल बैठ गया था। मैंने इसे गोद में उठाया और सीने से लगा लिया, बल्कि मजबूती से अपने सीने में भींच लिया, क्योंकि मेरा दिल जिस कदर फट रहा था, शायद इसकी गुर्बत से मुझे सुकून मिलता। वो एकदम ही घबरा गया, कहने लगा, बाबा क्या कर रहे हैं? बताए ना दादी कहाँ है? वो सवालिया नज़रों से मुझे देख रहा था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके सवाल का जवाब दे पाता। मैंने आहिस्तगी से कहा कि बेटे, बूढ़े लोगों के रहने के लिए एक अच्छी जगह होती है, मैं इन्हें वहाँ छोड़ कर आया हूँ। वो पहले तो हैरान होकर मुझे ही देखता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा, जब आप और मामा बूढ़ी होंगी तो फिर मैं भी आपको वहीं छोड़ कर आऊँगा। इसके सवाल ने मेरी रूह तक लरजा दी थी। मैंने दूर खड़ी अपनी बीवी पर एक नज़र डाली, जो मिठाई प्लेट में सजाए हुए दोनों बेटियों के साथ कुछ बातचीत कर रही थी। मुझे एकदम ही खौफ सा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, आप मेरे जैसे बेटे नहीं बनना, आप अपनी माँ का ख्याल रखना। वो नासमझी से मुझे देखने लगा। फिर इसकी माँ ने आवाज़ दी तो मेरी गोद से उतर के वो वहाँ दौड़ा चला गया। थोड़ी ही देर बाद बच्चे प्लेटों में मिठाई सजाए गली में पहुँच चुके थे और मासूम बच्चों में मिठाई तकसीम कर रहे थे, जबकि रुबीना मेरे पास आकर लाड से मेरे गले में अपने हाथ डाले पूछ रही थी कि आज आप क्या खाएंगे, मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी।
آج اس کا انداز ہی مختلف تھا۔ میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تو اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک تیار تھی، ایسے جیسے عید کا دن ہو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بس آہستگی سے جواب دیا اور اٹھ کے کمرے میں جانے لگا تو اس کا مزاج بگڑ گیا۔ اب آپ یہ منہ پھلا کر رکھیں گے کیا، یا یہ جتاتے رہیں گے کہ آپ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں میری وجہ سے چھوڑ کر آئے ہیں؟ ان کی حرکتیں ہی ایسی تھی، انہیں کون برداشت کر سکتا تھا؟ روبینہ کے تیور دیکھتے میں نے بس ایک آخری نظر اس پر ڈالی تھی اور کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ باہر سے مجھے چیزیں پٹکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تو پہلے ہی رکنے کو تھیں۔ ان آوازوں سے مجھے کیا فرق پڑنا تھا؟ میرے کانوں میں تو وہ آوازیں گونج رہی تھی جنہیں سن کر میں بڑا ہوا تھا۔ یاور، اکیلے گھر سے باہر نہ جانا، کوئی برا دوست نہ بنانا، برے لوگوں کی صحبت میں انسان خود بھی برا ہو جاتا ہے، پھر اسے صحیح اور غلط کا فرق نہیں رہتا۔ میری ماں کی وہ نصیحت تھی جو وہ روزانہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے کر کے جایا کرتی تھی، اور پھر ان کے جانے کے بعد میں اسکول جاتا تھا۔ جب میں واپس آتا تو اس سے پہلے ہی میری ماں لوٹ کر آ چکی ہوتی اور کھانا بنا رہی ہوتی۔ میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے کبھی کبھی ان کا ہاتھ پکڑتا تو میرا دل جل اٹھتا۔ میری ماں کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، مگر میری ماں نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ابا اسی وقت چل بسے تھے جب میں صرف 3 سال کا تھا، اور تب سے جوانی تک میری ماں نے نہ صرف مجھے پالا پوسا تھا بلکہ اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اور اس کے لیے جو کچھ میری ماں نے کیا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میری ماں قریبی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتی تھی، کبھی اینٹیں بنانا تو کبھی اینٹوں کو اپنے کندھے پہ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ میری ماں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کے کندھے بھی زخمی تھے، لیکن اگر کچھ بلند تھا تو وہ ان کا حوصلہ تھا۔ وہ اکثر کہتی کہ دیکھنا، تجھے پڑھا لکھا کر بڑا افسر بناؤں گی، اور انہوں نے اپنی اس بات کو پورا بھی کیا تھا۔ میں واقعی آج ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر تھا، لیکن ایک بری صحبت میں پڑھ کر میں واقعی ہی برائی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ مجھے واقعی ہی صحیح اور غلط کا فرق نہیں رہا تھا، کیونکہ میں نے اماں کی اس نصیحت کو فراموش کر دیا تھا۔ میں بس اپنے ہی آنسوؤں میں بھیگتا جا رہا تھا کہ جب مجھے اولڈ ہوم سے فون آیا، میں ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ یہ نمبر اسکرین پہ جگمگایا تو دل نے ماں کی صدا لگائی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف وہاں کا اسٹاف تھا۔ سر، آپ کی مدر بالکل بھی بات نہیں کر رہی ہیں، اور انہوں نے صبح سے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اگر پاسبل ہو تو چند دن تک آپ وزٹ کرتے رہیے گا، پھر دھیرے دھیرے انہیں یہاں کی عادت ہو جائے گی۔ بہت نرمی سے کہی گئی یہ بات میرے دل پر زخم کی طرح لگی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا کہ میں صبح ہی آ جاؤں گا، اور فون رکھ دیا تھا۔ میری بیوی نے کھانا لگا کر مجھے آواز دی، لیکن میں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ میری ماں صبح سے بھوکی تھی، میں کھانا کیسے کھاتا؟ میں ایسے ہی سونے لیٹ گیا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ روبینہ مجھ سے لاڈ کرنے لگی، کبھی میری کمر پر ہاتھ رکھ دیتی تو کبھی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے وقت دوں، لیکن میں دل کا کیا کرتا جو اس وقت ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ روبینہ کہنے لگی کہ کل آپ دفتر مت جائیے گا، صبح مجھے سامان لا کر دیجیے گا۔ کل میں نے اپنے پورے خاندان کی دعوت کی ہے، میری ساری بہنیں، بھائی، بھابیاں، ماں باپ سبھی آنے والے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں کوئی اپنے منصوبے بنا رہی تھی، جبکہ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں اماں کی طرف جاؤں گا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہا ہوں تو اس نے میرا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ یاور، آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ کیا مسئلہ ہو گیا ہے آج؟ آپ کی ماں کی کھانسی کی آواز سے جان چھوٹی ہے تو آپ کا دھیان نہ جانے کہاں بھٹکا ہوا ہے۔ میں نے گہری سانس بھری اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ کہو کیا بات ہے؟ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی گھل گئی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کل میرے میکے والے آئیں گے، میں نے دعوت رکھی ہے۔ آپ کی اماں کے ہوتے تو میں نے یہاں کبھی کسی کو نہیں بلایا۔ اب میں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے صبح آپ کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، ہم کچھ سودا سامان خریدیں گے، پھر کچھ گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں بھی لاؤں گی۔ سب پرانے زمانے کی چیزیں آپ کی اماں نے سنبھال کر رکھی تھی۔ میں نئی ایستھیٹک چیزیں لوں گی اور پورا گھر سیٹ کروں گی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، اور میں نے آہستگی سے بس یہی کہا تھا کہ میرا دفتر جانا ضروری ہے۔ میں آج بھی لیٹ ہوا تھا، اس لیے باس ناراض ہے، ایسا نہ ہو میری نوکری چلی جائے۔ تمہیں جو کرنا ہے تم وہ کرتی رہو۔ یہ کہہ کر میں نے سختی سے اپنا منہ دوسری طرف کرتے آنکھیں بند کر لی تھی، اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ باقی کی رات بھی بس ایسی ہی گزری تھی، اور صبح میں وقت سے پہلے ہی اٹھ کر تیار ہو گیا تھا۔ مجھے دفتر وقت پر جانا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے اولڈ ہوم جانا تھا، اپنی ماں سے ملنے۔ روبینہ نے مجھے جلد بازی میں گھر سے نکلتے دیکھا تو
بستر چھوڑ کر اٹھ گئی۔ پوچھنے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہی کیوں نکل رہے ہیں؟ میں نے موبائل فون اٹھایا، چابیاں پکڑی اور بنا جواب دیے ہی گھر سے نکل گیا۔ میں صبح صبح اس کے ساتھ سوال جواب میں پڑھ کر مزید کوئی جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اولڈ ہوم میں موجود تھا۔ مجھے میری ماں کے پاس بھیجا گیا۔ ماں نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے میری ماں نے فوراً میرے ماتھے کو چوما تھا۔ اماں، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ میں نے شکایتی انداز میں پوچھا تو اماں کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے پتہ تھا کہ تم نے بھی سارا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے میرے حلق سے بھی نوالا نہیں اترا۔ میں بس اماں کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا، جہاں وقت سے پہلے ہی حد سے زیادہ جھریاں پڑ چکی تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ اور آنکھوں میں سوجن۔ شاید وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ اس طرح وہ مجھے پریشان نہ کریں، وقت پر کھانا کھا لیا کریں۔ میری بات سن کر اماں نے سر جھکا دیا، جیسے انہوں نے میرے آگے ہار مان لی ہو۔ میں نے ان کے لرزتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی گرمائش ملتے ہی مجھے زندگی کا احساس ہوا۔ یہ وہی احساس تھا جس کے ساتھ میں بچپن سے جوانی میں داخل ہوا تھا۔ اپنی ماں کے ہاتھ پر سونا، اس کے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میلہ دیکھنے جانے کی ضد کرنا۔ آج وہی ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ اب میری باری تھی کہ میں ان ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں گھمانے لے جاتا، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتا اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کرتا۔ لیکن صرف وقت نہیں بدلا تھا، بلکہ میں بھی بدل گیا تھا۔ میں سر جھکائے کچھ دیر ماں کے قدموں میں بیٹھا رہا، ان کے پاؤں دباتا رہا۔ پھر میری ماں نے گھڑی دیکھی اور کہنے لگی دفتر کا وقت ہو رہا ہے، دیر ہو جائے گی، جلدی سے دفتر جا۔ ٹھیک ہے ماں، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن تم سے ملنے آتا رہوں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ میں نے نہ جانے خود کو یقین دلایا تھا یا پھر اماں کو، اور وہاں سے واپس نکل گیا تھا۔ دفتر پہنچا تو وہی سارے دن کی ذمہ داریاں، کام اور میں الجھتا چلا گیا۔ شام کو 6 بجے کے قریب میری بیوی کا فون آیا تو مجھے ہوش آیا۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی کہ مہمان آنے والے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ویسے تو آپ 5 بجے گھر آ جاتے ہیں، لیکن آج جان بوجھ کر نہیں آئیں گے۔ آپ کی اماں کے جانے کے بعد آپ میری ساس جو بن گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ روبینہ، فالتو کی بات مت کرو، میں دفتر میں کام کرنے آتا ہوں اور کام ختم ہوگا تبھی گھر آؤں گا نا۔ سال ختم ہونے پر آ رہا ہے، آڈٹ ہونے والا ہے، دفتر میں بہت کام ہے، 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ میں آ جاؤں گا اور تمہارے میکے والے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آ رہے۔ میں نے غصے میں بات کرتے فون بند کر دیا تھا۔ پھر گھنٹہ لگا کر میں نے سارا کام ختم کیا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے غصے کے بعد روبینہ کا مزاج کس قدر بگڑا ہوگا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے بیٹے کو بری طرح پیٹ رہی تھی۔ یقیناً میرا غصہ وہ بچے پر نکال رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر جلدی سے اپنے چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ وہ میرا چھوٹا اکلوتا بیٹا تھا، جس وقت ماں کے غصے کی بھینٹ چڑھا ہوا تھا اور بری طرح رو رہا تھا۔ اپنے گلے سے لگاتے میں نے غصے میں روبینہ کو دیکھا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں دفتر کا کام کاج چھوڑ کر یہاں تمہارے اور تمہارے میکے والوں کی خدمت میں کیسے حاضر رہ سکتا ہوں؟ روبینہ نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہنے لگی کہ اچھی طرح جانتی ہوں میں کس کی زبان بولتے ہیں آپ۔ بڑی بھی خود تو چلی گئی ہیں، لیکن جاتے جاتے آپ کو اپنے جیسا بنا گئی ہیں، اور یہ اس کی تو پرورش ہی انہوں نے ایسی کی کہ اسے اپنی ماں زہر لگتی ہے اور دادی کے پیچھے تڑپتا رہتا ہے۔ صبح سے ایک ہی ضد پر اٹکا ہوا ہے کہ دادی کہاں ہے، دادی کہاں ہے، اسے بھی لے جا کر وہیں چھوڑاؤ۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتی کمرے میں گئی تو میں نے بیٹے پر نظر ڈالی، جس کا چہرہ واقعی رو رو کر سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ بہت دیر سے رو رہا ہو۔ میں نے اسے آہستگی سے اپنے سامنے بٹھایا اور پانی پلایا۔ ہچکیوں کے درمیان اس نے بڑی مشکل سے پانی پیا اور پھر سسکنے لگا۔ بتاؤ مجھے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ دادی کہہ کر پھر سے رونا شروع ہو گیا۔ یقیناً وہ اپنی دادی کو یاد کر رہا تھا۔ میری ماں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی، روبینہ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ میری ماں کو روبینہ سے کوئی چڑ تھی، بلکہ اس لیے کہ میری ماں کو میرے چھوٹے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ میں تمہیں دادی سے ملوانے لے جاؤں گا، فی الحال تم اپنی ماما کو پریشان نہ کرو اور نہ ہی اس طرح رو رو کر طبیعت خراب کرو۔ میرے سمجھانے پر اس نے فوراً سے ہاتھ آگے کیا تھا۔ پرومس کریں آپ مجھے دادی کے پاس لے جائیں گے؟ اسے جیسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں پرومس، میں تمہیں خود لے جاؤں گا، لیکن ماما کو مت بتانا۔ میں نے جیسے سے ایک وعدہ اور مانگ لیا تھا اور وہ جلدی سے سر ہاں میں ہلانے لگا تھا۔
پھر میں نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ اپنی آپی کے ساتھ جاؤ اور اپنے لیے چاکلیٹ لے آؤ۔ میری بات سن کر وہ دوڑتا ہوا اپنی آپی کے پاس چلا گیا اور میں نے گہرا سانس بھرا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو روبینہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں کے جانے کے بعد بھی میری زندگی میں سکون نہیں آ رہا۔ نہ جانے انہوں نے فراز کو کیسی پٹیاں پڑھائی ہیں کہ سارا دن دادی دادی کر کے روتا رہتا ہے۔ وہ غصے میں بولتی جا رہی تھی اور میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بچوں کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جہاں سے انہیں صرف محبت ملتی ہے۔ بچوں کو منفی سوچ رکھنے والے لوگ بالکل پسند نہیں آتے۔ وہ انہی کے پاس جاتے ہیں جہاں انہیں تحفظ محسوس ہو۔ اس میں میری ماں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے صرف ہمارے فراز کو پیار اور محبت دی ہے اور اسی وجہ سے وہ ان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ میری بات پر میری بیوی نے تڑپ کر میری طرف دیکھا جیسے سے یہ بات بہت ناگوار گزری ہو، اور پھر اتنے میں دروازہ نوک ہونے لگا۔ اس کے میکے والے آ چکے تھے۔ وہ اٹھ کر فوراً ہی دروازے کی طرف چلی گئی اور میں فریش ہو کر کمرے میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سے مجھے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرا بالکل دل نہیں تھا کہ میں جا کر وہ پارٹی جوائن کرتا جو میری ماں کے جانے کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر بعد روبینہ نے آوازیں لگا لگا کر مجھے باہر بلوایا تھا اور پھر میں بس سرسری سا سب سے ملتا ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ دعوت رات دیر تک چلتی رہی۔ مجھے وقت پر سونے کی عادت تھی، اس لیے میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ روبینہ خود ہی اپنے گھر والوں کو انٹرٹین کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر کا حال دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ باورچی خانہ گندے برتنوں سے بھرا ہوا تھا اور بچے بھی اسکول جانے کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ میں نے روبینہ کو ہلایا، اٹھو روبینہ، بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہو رہا ہے، گھر کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ روبینہ گہری نیند میں تھی، کہنے لگی کہ آج میں بچوں کی چھٹی کروا لوں گی، آپ بھی سو جائیں یا پھر جانا ہے تو خود چلے جائیں۔ وہ سر تک چادر لپیٹ کر سو گئی۔ میں خاموشی سے تیار ہوا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میری منزل پھر اولڈ ہوم تھی۔ میں ایک بار پھر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دیر وہ مجھ سے بات کرتی رہی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت، نہ ماضی کی کوئی بات۔ وہ بس مجھ سے میری خیر خیریت پوچھ رہی تھی اور اپنے ساتھ والے لوگوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میری ماں نے ایک بار پھر روبینہ کے خلاف کچھ نہ کہا، نہ یہ جتایا کہ اس نے میرے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ میں نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے دفتر کے لیے نکل پڑا، لیکن ابھی دفتر جانے میں وقت تھا۔ آج میں کچھ زیادہ ہی جلدی گھر سے نکلا تھا، اس لیے میں اسی چائے کے ہوٹل پر پہنچ گیا جہاں وہ چھوٹا بچہ مجھے 2 دن پہلے ملا تھا۔ اس بار بھی مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑا چلا آیا۔ صاحب جی، اس دن تو آپ نے چائے نہیں پی تھی، آج آپ کے لیے کیا لاؤں؟ قہوہ پئیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، 2 لے کر آنا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر 2 قہوہ لے کر میرے پاس آ گیا۔ سردی کے دن شروع ہو گئے تھے اور ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اشارے سے کہا کہ سامنے بیٹھ جاؤ تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا میں؟ صاحب جی، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں تو کام کر رہا ہوں۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا، ایک پتلا سا شلوار قمیص، پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل اور آستین کوہنیوں تک فولڈ ہوئے۔ وہ کسی بڑے آدمی کی طرح اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے ہوٹل کے کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی کو آواز دی اور اسے بتایا کہ میں کچھ دیر بچے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میں نے بچے کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری اماں بہت بیمار ہے، کیا بیماری ہے تمہاری اماں کو؟ وہ دھیمے سے مسکرایا اور کہنے لگا میری اماں کو کینسر ہے، 2 بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بہنیں خوب پڑھیں، اس لیے میں ان کو اسکول بھیجتا ہوں۔ وہ دونوں مجھ سے بڑی ہیں، اور اماں کا علاج چل رہا ہے۔ جب پیسے ہوتے ہیں تو دوا لے لیتا ہوں، نہیں ہوتے تو پھر اماں بیچاری درد میں تڑپتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اچانک آنسو چھلکنے لگے۔ میں حیران تھا کہ اتنی کم عمر میں وہ کیسے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ تمہاری اماں کی دواؤں کے لیے یہ پیسے رکھ لو، جب بھی ضرورت ہو تو مجھے فون کرنا۔ میں نے ساتھ ہی اپنا نمبر بھی اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ ایک دم ہی حیران ہوا، پھر کہنے لگا صاحب جی، اللہ آپ کو اور آپ کی ماں جی کو صحت اور زندگی دے۔ اس کی دعا پر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی قہوہ ختم کیا اور پھر اس سے اجازت لے کر اپنے کام کی طرف دوڑ پڑا، اور میں اس کی پھرتی دیکھنے لگا۔ اپنی ماں کی دواؤں کے لیے وہ کس قدر محنت کر رہا تھا۔ ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا، اور اس نے واقعی ہی ہر ذمہ داری کو ایک مرد کی طرح اپنے کندھے پر اٹھا بھی لیا تھا، اور میں مرد ہو کر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ اس کے آگے بہت حقیر لگتا تھا۔ میں ایک پڑھا لکھا باشعور آدمی جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں لاکھوں کی نوکری کر رہا تھا،
وہ ایک چند ہزاروں کی معمولی سی نوکری کرنے والے انپڑھ بچے سے بہت کمتر اور حقیر ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی جنت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور میں نے یہ سب کچھ حاصل کر کے اپنی جنت کو کھویا تھا۔ زندگی بس ایسے ہی گزرنا شروع ہوئی تھی کہ ہفتے بعد میرا بچہ اچانک ہی بہت بیمار ہو گیا۔ فراز کو بہت تیز بخار ہوا۔ وہ بند آنکھوں سے میری ماں کو پکار رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بس دادی کی تکرار تھی، اور روبینہ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے بیمار بچے کا بھی لحاظ نہ کرتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی تھی۔ روبینہ کی اس حرکت پر میں نے اس کے ساتھ بہت جھگڑا کیا اور بچے کو اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ پہلے سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوا دلوائی اور پھر اولڈ ہوم پہنچ گیا۔ میری ماں کو دیکھتے ہی وہ ننھا سا پھول جو مرجھا رہا تھا پوری طرح کھل اٹھا۔ میری ماں کی آنکھوں میں بھی زندگی کی رمق آ گئی، جیسے وہ اس پل کے لیے کتنا ترسی ہو۔ میرے بیٹے فراز کو گلے سے لگا کر وہ اسے چومنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بے انتہا خوش تھے، اور میں آنکھوں میں آنسو لیے بس اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اپنی ماں کا ہاتھ پکڑوں اور انہیں گھر لے جاؤں، لیکن روبینہ کا کیا کرتا، جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، اپنی مرضی اپنی پسند سے رخصت کروا کر لایا تھا، اور اب وہ کس مصیبت کی طرح مجھ پر مسلط تھی۔ ہر وقت رعب جماتی، اپنی صحیح غلط بات منوا لیتی۔ پہلے تو میں پھر بھی اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے میرے بچوں کی ماں بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا، میں اس کے آگے بالکل خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر بات پر مجھے یہی کہتی تھی کہ وہ اپنے بچے لے کر چلی جائے گی۔ بڑی دونوں بیٹیاں اس کے حکم کی تابع تھیں، اور ان بیٹیوں میں میری جان بستی تھی، اس لیے میں اس کے آگے ہار گیا تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک پیچھے سے روبینہ کی زوردار آواز سنائی دی۔ بیٹی کی بیماری کے بہانے یہاں آ کر بیٹھے ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ بوڑھی کبھی ہماری جان نہیں چھوڑے گی، ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تم یوں میرے بچے کو لے کر یہاں چکر کاٹو گے۔ وہ میری ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیوں اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنا چاہتی ہیں؟ روبینہ کی بات سن کر میں غصے سے تلملا گیا۔ اس نے اچھا خاصا تماشا جو کھڑا کر دیا تھا۔ روبینہ، جس گھر کو تم بیٹے کا گھر کہہ رہی ہو وہ میری ماں کا گھر ہے، جہاں میری ماں نے تمہیں محبت اور عزت کے ساتھ جگہ دی۔ روبینہ زور سے ہنسی اور تالی بجا کر کہنے لگی، بڑی چلاک ہیں آپ، میرے شوہر کو ہر وقت میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں، یہاں کر بھی آپ نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دیکھیں میرا شوہر کیسے میرے خلاف زہر اگل رہا ہے، میرے بچوں سے ان کے باپ کو جدا کرنا چاہتی ہیں نا آپ؟ روبینہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کرواتا یا اس پر ہاتھ اٹھاتا، اس سے پہلے ہی میری ماں آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی روبینہ کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ میری ماں کے انداز میں وہی نرمی اور چہرے پہ وہی پیار تھا جو ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ میری ماں نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے کی جیب سے ایک لیٹر نکالا اور روبینہ کے آگے بڑھا دیا۔ روبینہ نے پہلے حیرت سے میری ماں کو دیکھا اور پھر وہ لیٹر کھول کر اس سے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ اس لیٹر کو پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور پھر وہ ایک دم کٹی ڈال کی طرح میری ماں کے قدموں میں گر گئی، رونے لگی اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ میری ماں ایک قدم پیچھے ہوئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اپنی بیوی اور بچے کو گھر لے جاؤ، میں اس دنیا میں بہت خوش ہوں، یہاں مجھ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ اب میرا دل لگتا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ روبینہ کو کیا ہوا تھا۔ وہ سسک کر روتے ہوئے میری ماں سے معافی مانگ رہی تھی، اور اس بات کی توقع میں کسی بھی طریقے سے روبینہ سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں بس اپنی جگہ مٹی کا بت بنا کھڑا تھا۔ روبینہ آگے بڑھی اور اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے، آپ میرے ساتھ واپس چلیے، کاش کہ یہ سچ مجھے پہلے پتہ ہوتا، میں کبھی یہ سب نہ کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، جبکہ میری ماں کے چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں روبینہ، تو تم جاؤ اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزارو۔ مگر روبینہ ان کا ہاتھ پکڑ کر روتی چلی جا رہی تھی، اور پھر میں نے وہ زمین پر گرا کاغذ اٹھایا تاکہ سمجھ سکوں کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو میری جان نکل گئی۔ وہ ایک خط تھا جو میرے مرحوم والد کی طرف سے میری ماں کے نام تھا۔ لیٹر پورا پڑھنے کے بعد میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، جو روبینہ کی طرف دیکھنے کی بجائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آج وہ حقیقت میرے سامنے آئی تھی جسے جان کر میں پہلے سے بھی زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا، اور روبینہ کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اماں ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور روبینہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ میں جا کر اماں کے برابر بیٹھ گیا۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا
اور کہنے لگیں کہ تم آج بھی مجھے اپنی سگی اولاد سے زیادہ عزیز ہو، کبھی مجھ سے بدگمان نہ ہونا۔ یہ سچائی میں شاید کبھی نہ بتاتی، لیکن مجھے لگا کہ اب روبینہ کو سچ پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر روبینہ نے معافی مانگ کر میری ماں کو واپس گھر لے جانے کی بات کی تھی۔ اماں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بھی اصرار کیا، اور پھر کچھ فراز کے خاطر اماں راضی ہو گئی اور ہم اماں کو لے کر گھر آئے۔ روبینہ نے اماں کا کمرہ پوری طرح سیٹ کیا اور ہر وقت ان کی خدمت میں مصروف رہنے لگی۔ اچانک ہی میرے گھر کا ماحول اس طرح سے بدلا کہ سب کچھ پہلے سے مختلف ہو گیا۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ شور شرابہ۔ روبینہ وقت پر اماں کو دوائیں دیتی، کھانا دیتی، ان کا خیال کرتی۔ گھر اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی اس نے پہلے سے زیادہ اچھی طریقے سے اٹھا لی تھیں، اور میں روبینہ کے اس بدلے ہوئے رویے پر حیران تھا۔ میرے آفس کے ساتھی کہنے لگے، آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ آج کل تم پہلے سے بھی زیادہ اچھی طریقے سے کام کرنے لگے ہو؟ میرا دوست مجھ سے پوچھنے لگا کہ گھر کے معاملات ٹھیک ہے، تو میں نے فوراً مسکرا کر ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس دن شام میں واپسی میں اسی ہوٹل پر پہنچ گیا۔ چائے والا بچہ مجھے دیکھ کر دوڑ کر آیا تو میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اب تم یہاں کام نہیں کرو گے، بلکہ اسکول جاؤ گے اور پڑھائی کرو گے۔ تمہارے گھر اور بہنوں کا خرچہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری ماں کا علاج بھی میں خود کرواؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی نیلی نیلی آنکھیں ایک دم ہی کھلی رہ گئیں۔ وہ پٹھان بچہ تھا جو حیران پریشان تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بھلا میرے گھر کا خرچہ کیوں اٹھائیں گے؟ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور کہا، کیونکہ تمہاری دعاؤں سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ تم نے جتنی دعائیں میرے حق میں کی تھی وہ سب قبول ہو گئی ہیں۔ آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں اور میری ماں کا سایہ پھر سے میرے سر پر بن گیا ہے۔ میری بات پر وہ حیران ہونے لگا، اور پھر میں نے اس کے مالک سے بات کی، اس کی نوکری ختم کروائی اور اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس کی ماں کے لیے دوائیاں خرید کر دیں، بہنوں کی اچھی تعلیم کے لیے اسے پیسے دیے، اور وعدہ کیا کہ اگلے دن میں اس کا اسکول میں داخلہ کروا دوں گا۔ وہ تو میری ان مہربانیوں پر حیران تھا، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ اس کی دعاؤں نے میری تقدیر کیسے بدلی تھی۔ میرا گھر کتنا پرسکون ہو گیا تھا۔ میری ماں مجھے واپس مل گئی تھی، جو میری سگی ماں نہیں تھی۔ یہی وہ سچ تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا۔ میری ماں میری سگی ماں نہیں تھی، بلکہ میری ماں کے پاس ایک بیٹی نے جنم لیا تھا۔ ہسپتال کے احاطے میں میرا باپ موجود تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری ماں کے پاس بیٹی ہوئی ہے تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میری ماں کی ساس یعنی میری دادی نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر پہلا پوتا نہیں ہوا تو وہ میری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گی۔ اور دادی کی وجہ سے میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ ظلم جس کے بارے میں مرنے سے پہلے انہوں نے لیٹر میں لکھ دیا تھا۔ میرے ابا نے اماں کے پاس پیدا ہونے والی بچی کو اٹھا کر اپنی ایک دور کی رشتہ دار کو دیا تھا جو بے اولاد تھی، اور ہسپتال میں سے ہی ایک غریب فیملی جن کے پاس پانچواں لڑکا پیدا ہوا تھا، ان سے لے کر اماں کی گود میں ڈال دیا تھا۔ نرس کو پیسے دے کر اس معاملے کو میرے ابا نے ڈھانک دیا تھا، اور میری ماں کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی۔ اماں کو یہی پتہ تھا کہ ان کے پاس بیٹا ہوا ہے، اور اماں اس بات پر بہت خوش تھیں۔ ساتھ ہی دادی کی مراد پوری ہوئی تھی، اس لیے گھر میں سکون رہا تھا۔ پھر دادی کا انتقال ہوا، اور 2 سال بعد ابا بھی بیمار پڑ گئے۔ 1 سال ابا بیماری کی حالت میں رہے، اور مرنے سے پہلے اماں سے معافی مانگ کر وہ خط تھما گئے۔ ابا کے انتقال کے بعد جب اماں نے وہ خط کھولا تو یہ جان کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ جو بچہ ان کی گود میں تھا وہ ان کا نہیں بلکہ کسی اور غریب فیملی کا تھا، اور ان کی اپنی بیٹی کو کسی رشتہ دار کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس خط میں ابا نے اپنی اس رشتہ دار فیملی کا ذکر کیا تھا، جو کافی دور دراز رشتے سے اماں کے سسرالی رشتہ دار تھی۔ اماں نے انہیں تلاش کرنا چاہا تاکہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکیں، لیکن وہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسی لیے اماں انہیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ اور ابا کے گزرنے کے بعد اماں نے مجھے پہلے کی طرح ہی پیار دیا، بلکہ میرے خاطر تو دنیا وار دی، نہ دوسری شادی کی اور نہ ہی حالات سے ہار مانی، بلکہ بھٹے پر نوکری کرتے مجھے پڑھا لکھا کر قابل بنا دیا۔ میری نوکری شروع ہوئی تو مجھے روبینہ ملی۔ روبینہ شام کو پڑھنے کے لیے کوچنگ جاتی تھی، اور میرے بیٹے سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہوتی تھی۔ وہیں سے ان دونوں کی محبت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ میں نے روبینہ سے شادی کی بات کی۔ اماں میری خوشی کی خاطر جب رشتہ لے کر گئی تو اماں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ فیملی کوئی اور نہیں بلکہ ابا کے وہی دور کے رشتہ دار تھے جن سے بہت سالوں میں کبھی ایک آدھ بار ملاقات ہوتی تھی۔ اماں اور ابا کی شادی کے بعد تو یہ ملاقاتیں بالکل ہی ختم ہو گئی تھیں، اس لیے وہ لوگ اماں کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن ابا کے پاس موجود فوٹو البمز میں اماں نے ان لوگوں کو دیکھ رکھا تھا۔ اماں روبینہ کی ماں کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ وہی ابا کی رشتہ دار ہے جن کی جھولی میں پہلی اولاد روبینہ کی صورت ڈالی گئی تھی۔
روبینہ کو گود لینے کے کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کو اولاد دے دی تھی اور ان کے گھر میں بھی بچوں کی پیدائش ہو گئی تھی۔ روبینہ کی کچھ ایسی شناختی علامات تھیں جو بالکل اماں سے ملتی تھی۔ پھر انہیں لوگوں کے ذریعے سے اماں کو پتہ چلا تھا کہ روبینہ کو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے گود لیا ہے، اور اماں کا شک پوری طرح یقین میں بدل گیا تھا کہ وہی ابا کی بیٹی ہے جو لیٹر اماں نے روبینہ کے حوالے کیا تھا۔ اس میں اس کے والد کا ذکر تھا اور پوری سچائی بھی لکھی ہوئی تھی، جسے پڑھ کر روبینہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ جسے اس نے اولڈ ہوم پہنچایا تھا وہ میری نہیں بلکہ اس کی ماں تھی۔ میری ماں تو نہ جانے کون تھی، جو اپنی غریبی کی وجہ سے مجھے کسی اور کی جھولی میں ڈال گئی تھی، لیکن مجھے ساری محبت، توجہ اور یہ زندگی میری اس ماں کی دی ہوئی تھی، اور میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ روبینہ کو جب سچائی کا علم ہوا تو وہ اپنی ماں سے معافی مانگ کر انہیں گھر لے آئی تھی، اور پھر جب اس نے اپنے والدین سے ساری بات اچھی طریقے سے معلوم کی اور پھر میری اماں نے پرانی تصاویر ان لوگوں کو دکھائی تو انہوں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ کس طرح قسمت نے واپس روبینہ کو اس کی ماں سے ملوایا تھا، ورنہ وہ لوگ روبینہ کو گود لینے کے بعد شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اماں ابا روبینہ کو واپس نہ مانگ لیں۔ پھر ان کی اپنی اولاد ہوئی اور انہیں پتہ چلا کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں بیٹے کو لے کر کہیں چلی گئی ہیں، تو وہ واپس اپنے شہر آ گئے تھے، اور اب سالوں بعد میری اور روبینہ کی شادی نے پھر دو خاندانوں کو جوڑا تھا۔ روبینہ جو میری ماں سے چڑتی تھی، نفرت کرتی تھی، وہ اب اسی ماں کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑی رہنے لگی تھی۔ رشتے بدل گئے تھے اور محبتوں کے زاویے بھی۔ میرے گھر میں خوشحالی آ گئی، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا روبینہ یہی محبت میری ماں کو ساس سمجھ کر نہیں دے سکتی تھی؟ اگر میری ماں اس کی اپنی ماں نہ نکلتی تو کیا وہ کبھی انہیں واپس گھر لانے کی بات نہ کرتی؟ کیا ضروری ہے کہ خون کے رشتوں کو ہی حیثیت دی جائے اور انہیں سر پر بٹھایا جائے، جبکہ دوسرے رشتوں کو کسی خاطر نہ سمجھا جائے؟ میں نے اپنے گھر کے سکون کے خاطر کبھی روبینہ سے یہ سوال نہ کیا، لیکن اگر میری ماں اس کی ماں ثابت نہ ہوتی تو کیا آج میری ماں اس گھر میں ہوتی؟ کیا میری ماں اور مجھے روبینہ کو معاف کرنا چاہیے تھا؟ کبھی کبھی مجھے اس بات پر بھی بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں کیوں اپنی بیوی کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اپنی ماں کو اولڈ ہوم چھوڑ آیا، لیکن پھر سوچتا ہوں تو خود کو بھنور میں پاتا ہوں۔ پتہ نہیں جو میں نے کیا وہ صحیح تھا یا پھر غلط، لیکن میرا اپنا ضمیر آج بھی مجھے کچوکے لگاتا ہے کہ میری ماں نے چند دن اولڈ ہوم میں گزارے جبکہ ان کا اپنا گھر اور بیٹا موجود تھا۔ آج بھی ایسے بہت سے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے اولڈ ہوم کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ماں باپ وہ سایہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اولاد کے لیے سکون کا سبب بنتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں آج کل کے اولاد ان سے جان چھڑوانے کے بارے میں سوچتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اولڈ ہوم کا کانسیپٹ ٹھیک ہے؟ کیسے اولڈ ہومس ہونے چاہیے، یا پھر کسی اولاد کو اپنے ماں باپ کو اس طرح سے خوار اور رسوا ہونے کے لیے چھوڑنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔